السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلا سبق آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا، تو آج کا سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 32، یعنی پیج نمبر ہے 32۔ نکالیں جی کتاب کا یہ پیج جس پر ہے عدل و احسان۔ حقیقت میں یہ دو چیزیں ہیں، ان کو آپس میں اکٹھا ذکر کیا گیا ہے۔ عدل ایک الگ موضوع ہے اور احسان ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر آپ نے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ ناظرہ جو آپ کا ہے آپ اس کو ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے کرتے چلیں۔ تو آج کے سبق جس میں عدل و احسان کے بارے میں ہے، احسان کا بارے میں ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے، کوئی ظلم کر لے، کوئی پریشان کر دے، تو بندہ اس پر ظلم کرنے کی بجائے، زیادتی کرنے کی بجائے، بدلہ لینے کی بجائے اس سے معاف کر دیتا ہے، تو شریعت اس کو احسان کہتی ہے۔ اور عدل یہ ہوگا کہ اگر کوئی بندے پر ظلم، زیادتی، پریشان کرتا ہے، تو جتنا اس نے ظلم، زیادتی، پریشان وہ پریشانی کا سبب بنا ہے، اتنا ہی اس سے بدلہ لیا جائے، تو یہ احسان ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ریڈنگ بھی ساتھ ہو جائے گی ہماری، لیکن آپ اس سے پہلے کہ پیج نمبر 33 پر آپ چلیں۔ سوال ہمارے سامنے ہے، عربی میں عدل کے کیا معنی ہیں؟ شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہاں پر انہوں نے دو سوال پوچھ لیے ہیں، ایک تو عدل کا لفظی معنی اور دوسرا شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بالکل کتاب کے شروع میں ہی پیج نمبر 32 کے اوپر ہی دیکھیں۔ عدل کا مفہوم، عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اس طرح برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا، یہ ساری چیزیں ظلم میں ہیں۔ ہمارے سامنے جو سوال تھا وہ یہ تھا، عدل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا معنی عدل کے معنی ہے کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، بانٹ دینا۔ تو یہ اس کا پہلے سوال کا یعنی جواب ہو گیا، پہلے حصے کا۔ دوسرے حصے کا جواب، شریعت میں عدل سے مراد کیا ہے کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ دونوں میں کمی بیشی نہ ہو۔ یہ یہاں سے چلتا ہوا آئے گا کہ اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ یہاں تک ہمارا یعنی تیسری لائن کے لاسٹ تک یہ چلتا ہے پہلے سوال کا جواب۔ اچھا، اس کے اندر MCQs ہمارے بنیں گے۔ عدل کا لفظی معنی کیا ہے؟ اس میں مختلف آگے آپشنیں دی ہوں گی، اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ عدل کا معنی ہے کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، بانٹ دینا۔ عدل کی ضد کیا ہے؟ عدل کی ضد ظلم ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے MCQs بھی اس کے اندر بن سکتے تھے۔ اسی طرح سوال نمبر ہمارا ہے 3۔ سوال نمبر 2 کو فی الوقت آپ چھوڑیں، اس کو اگلے مرحلے میں کریں گے۔ آج سوال نمبر 3 کرتے ہیں۔ احسان کا مفہوم اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت کریں۔ اس سلسلے میں کیا احتیاط ضروری ہے؟ یہ بھی اسی طرح ایک سوال کے اندر دو حصے بنا دیے گئے۔ احسان کا مفہوم،
تو اسی کتاب کے اسی پیج کے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں پر دیکھیں احسان کا مفہوم۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے برائی نہ کی جائے، یعنی احسان کا مطلب ہے کسی نے برائی کی تو بدلے میں برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ تو یہ تھا عدل کا نہیں احسان کا مفہوم۔ اچھا، اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں احسان کی دوسری صورت یہ نہیں ہے، اس میں احتیاط یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ احسان ایک صورت۔ دوسری صورت احسان کی یہ بھی ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے۔ ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان ہے۔ اچھا، اس کا دوسرا حصہ ہے اسلامی تعلیمات کیا ہیں عدل کے بارے میں۔ تو نمبر 1، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ جی، دوسرا ارشاد ربانی ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ترجمہ، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تیسری آیہ کریمہ میں ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، عدل، ترجمہ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ تو یہ تھا احسان کے بارے میں اسلامی تعلیمات۔ اور اگر ہمارا اس کے اندر MCQs کوئی بنے تو ہم سے وہ پوچھ سکتے ہیں کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی یہ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے، تو ہم بتا سکتے ہیں صورت مائدہ میں، یا اسی طرح وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے، تو سورۃ البقرہ میں ہے۔ اسی طرح وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ قرآن مجید کی کس صورت میں، تو سورۃ القصص میں یہ ہے۔ تو یہ تھا، یہاں تک تھا ہمارے سامنے عدل و احسان کا سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 3۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے